السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز، باب نمبر 51 آپ نے سماعت کیا۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں رہے اور غار ثور میں آپ نے کس طرح کتنے دن قیام کیا، اور دشمنان اسلام نے کس طرح انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگایا۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 52 لے کر مدینے میں داخلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق مدینہ روانہ ہونے کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے۔ آپ نے اپنے ماموں کے قبیلے بنو نجار میں پہلے ہی سے خبر کر دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے اور آپ نے ان کی معیت میں مدینے کا رخ کیا۔ جب بنو سالم بن عوف کی آبادی پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ نے وہیں ایک میدان میں اپنے 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ مدینے میں آپ کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ اس جگہ پر آپ ایک شاندار مسجد تعمیر ہے جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول پڑ گیا، جسے مختصر میں مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک دن تھا۔ مدینے کی گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں چھتوں پر چڑھ کر دف بجا بجا کر خوشی و مسرت کے اشعار پڑھ رہی تھیں اور آپ کا استقبال کر رہی تھیں، جو عربی کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے: ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہم پر اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار مدینہ بہت بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ان میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائیں۔ چنانچہ آپ انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے، وہاں کے لوگ اونٹنی کے نکیل پکڑ لیتے اور اپنے یہاں تشریف رکھنے کی گزارش کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے کہ اونٹنی کے راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں پر اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں پر میرے قیام ہوگا۔ لہٰذا اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر آ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد اونٹنی پھر اٹھی اور کچھ دور گئی، پھر مڑ کر وہیں بیٹھی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میرا اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جاؤ اور ہمارے قیلولہ کی جگہ یعنی آرام کرنے کا انتظام تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی: آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ جہاں پر رسول خدا کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ افتادہ زمین سہل و سہیل 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، جس میں کھجور کے چند درخت تھے اور چند مشرکین کی قبریں تھیں۔ چوپایوں کا ریوڑ بھی اس جگہ آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے، اس لیے دریافت فرمایا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے؟ معاذ بن عذرا نے کہا کہ میرے رشتہ دار 2 یتیم بچوں کے جو میرے پاس پرورش پا رہے، میں ان کو رضامند کر لوں گا، لہٰذا آپ یہاں شوق سے مسجد بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان کو اس کی قیمت دے کر خریدنا چاہتے ہیں، بغیر قیمت کے نہیں لیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس زمین کی قیمت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں برابر کر دی گئیں اور مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی مسجد کے کام میں مصروف رہتے، جبکہ مہاجرین انصار بڑی خوشی اور ذوق و شوق سے
مسجد کی تعمیر کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں اور چھت کھجور کی لکڑی اور اس کے پتوں سے بنائی گئی۔ جب تک مسجد اور اس کے قریب آپ کے لیے مقام تیار نہ ہوا، اس وقت آپ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہی رونق افروز رہے۔ یہ وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں جن کی قبر قسطنطنیہ میں موجود ہے، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں محاصرہ قسطنطنیہ کے وقت شہید ہو گئے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان ہی میں تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ، آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی مدینہ آ گئی۔ ان سب کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، لے کر آئی تھی، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ابو العاص رضی اللہ عنہ نے روک لیا اور ان کی ہجرت جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ ان سب کے آنے پر یعنی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نو تعمیر مکان میں تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت بخار آ گیا اور وہ سخت بیمار پڑ گئے۔ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا کو صحت بخش بنا دے، اس کے ساں اور مدخلے کی پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے، شفا پہنچا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور حالت بدل گئی۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 52، مدینے سے آپ کس طرح مدینے میں داخل ہوئے اور کس طرح مدینے والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ تو دوستو آپ حضرات کو باب نمبر 52 پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر کامنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔